بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہر کہانی صرف ایک واقع نہیں بلکہ زندگی کا ایک گہرا سبق ہے۔ دی سٹوری سٹیشن میں خوش آمدید، جہاں الفاظ دل کو چھو جاتے ہیں۔ وادی نیلم کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں بستا تھا، جہاں زربخت نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ زربخت کا نام تو سونے کی قسمت والا تھا، مگر اس کی حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ ایک معمولی سا کسان تھا جو دن بھر تپتی دھوپ میں ہل چلاتا اور شام کو سوکھی روٹی کھا کر شکر ادا کرتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی کٹیا تھی اور ایک بوڑھی ماں جس کی خدمت وہ جی جان سے کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گاؤں میں شدید قحط پڑا، زمینیں بنجر ہو گئیں اور کنویں خشک۔ زربخت پانی کی تلاش میں دور دراز کے ایک ایسے جنگل میں نکل گیا جہاں پرانے وقتوں کے آثار قدیمہ پائے جاتے تھے۔ وہاں اسے ایک قدیم پتھروں سے بنا ہوا کنواں نظر آیا۔ جب اس نے ڈول اندر ڈالا تو پانی کی جگہ اس میں سے خالص چاندی کے سکے نکلے۔ زربخت کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، یہ تو معجزہ ہے۔ وہ سکے لے کر گھر آیا، ماں کو دکھائے اور ڈھیر سارا راشن خریدا۔ اس نے باقی سکے غریبوں میں بانٹ دیے کیونکہ اس وقت اس کا دل صاف تھا۔ کچھ دن گزرے تو زربخت کے دل میں خیال آیا، صرف چاندی ہی کیوں؟ کیا پتہ اس میں سونا بھی ہو؟ وہ دوبارہ گیا اور اس بار اس نے ایک خاص دعا پڑھی جو اسے اس کی ماں نے سکھائی تھی۔ اس بار ڈول نکالا تو وہ سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب زربخت کا لائف سٹائل بدلنے لگا۔ اس نے کچی کٹیا گرا کر ایک پکا مکان بنوایا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا کہ اسے ایک پرانا خزانہ ملا ہے۔ یہاں سے اس کے کردار میں جھوٹ کا بیج بویا گیا۔ اب زربخت کو سونا بھی کم لگنے لگا۔ اسے شہر کے بڑے نوابوں کی طرح دکھنے کا شوق چرایا۔ اس نے کنویں سے اتنی دولت نکالی کہ شہر میں ایک عالیشان محل تعمیر کروایا۔ اب اس کے پاس ریشمی لباس، قیمتی گھوڑے اور نوکروں کی فوج تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اندر تکبر آ گیا۔ وہ اپنے پرانے کسان دوستوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیتا اور اپنی ماں کی نصیحتوں کو پرانے زمانے کی باتیں کہہ کر ٹال دیتا۔ ایک رات جب وہ کنویں پر گیا تو پانی کے اندر سے ایک سائے نے سر ابھارا اور کہا، زربخت، تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ اب یہاں دوبارہ مت آنا ورنہ تمہاری روح کا سکون چھین لیا جائے گا۔ زربخت ایک لمحے کے لیے ڈرا، مگر اگلے ہی دن جب اس نے اپنے محل کی دیواروں کو دیکھا تو اسے لگا کہ ابھی کچھ کمی ہے۔ اسے لگا کہ اگر اس کے پاس ہیرا اور جواہرات ہوں گے تو وہ بادشاہ وقت بن جائے گا۔ لالچ نے اسے اتنا اندھا کر دیا کہ جب اس کی ماں بیمار ہوئی اور اس نے بیٹے کو پاس بیٹھنے کو کہا تو زربخت نے کہا، ماں، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جنگل جانا ہے۔ میں تمہارے لیے بہترین حکیم خرید لاؤں گا۔ وہ ماں کی ممتا چھوڑ کر دولت کی ہوس میں بھاگا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی ماں انتقال کر چکی تھی۔ وہ رویا تڑپا، مگر اس کے اندر کا لالچی انسان اب بھی زندہ تھا۔ اس نے سوچا، ماں تو چلی گئی، اب یہ سارا مال صرف میرا ہے۔ وہ اب پاگل پن کی حد تک لالچی ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز اس کی ہونی چاہیے۔ اس نے کنویں کے پاس جا کر چیخ کر کہا، مجھے وہ سب دے دو جو تمہارے پاس ہے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں تھکنا چاہتا۔ کنویں سے آواز آئی، اگر تم سب کچھ ایک ساتھ چاہتے ہو تو تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ زربخت نے سوچا، میرے پاس اب قیمتی کیا ہے؟ ماں مر گئی، دوست چھوٹ گئے، چلو میں اپنی نیند قربان کرتا ہوں۔ اس نے عہد کیا کہ وہ کبھی نہیں سوئے گا، بس دولت گنے گا۔ کنویں نے اپنا سارا خزانہ اگلنا شروع کر دیا۔ ہیرے، جواہرات، لال و یاقوت کا ایک پہاڑ لگ گیا۔ زربخت پاگلوں کی طرح ان میں لوٹنے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ایک بڑے ہیرے کو ہاتھ لگایا، وہ ہیرا جلتا ہوا کوئلہ بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا محل آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کے نوکر چاکر سونا لے کر بھاگ نکلے۔ زربخت نے اپنے ہاتھوں میں چھپائے ہوئے ہیروں کو دیکھا، وہ پتھر بن چکے تھے۔ وہ دوبارہ کنویں کی طرف بھاگا کہ اسے بد دعا واپس لینے کو کہے، مگر وہاں کنواں تھا ہی نہیں، صرف ایک بنجر زمین اور گہرا گڑھا تھا۔ وہ صحرا میں بھٹکنے لگا۔ پیاس لگی تو پانی مانگا، مگر لوگ اسے دیوانہ کہہ کر پتھر مارتے۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک انسان خواب میں دیکھتا ہے، مگر اب اس کے پاس نہ سر چھپانے کو چھت تھی، نہ کھانے کو روٹی، اور نہ ہی وہ سکون کی نیند سو سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنی نیند کا سودا کر لیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسی جگہ بیٹھا روتا رہا جہاں کبھی اس کا جادوئی کنواں تھا۔
اس کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، کاش میں نے شکر کرنا سیکھا ہوتا۔ اخلاقی سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت اور مال کی ہوس انسان کو اندھا اور خود غرض بنا دیتی ہے۔ زر بخت کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان پر شکر ادا نہ کریں اور ہمیشہ زیادہ چاہتے رہیں تو آخرکار وہ سب کچھ کھو سکتے ہیں۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ صاف دل، ایمانداری اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا اصل دولت ہے۔ زر بخت نے ابتدا میں دوسروں کے ساتھ بانٹ کر خوشی محسوس کی، لیکن جب اس نے لالچ اختیار کیا تو اسے اپنی ماں، دوست اور سکون سب کچھ کھو دینا پڑا۔ لہذا سبق یہ ہے، شکر گزاری سب سے بڑی دولت ہے۔ لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حقیقی خوشی دولت میں نہیں بلکہ دل کی صفائی اور محبت میں ہے۔